لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اگر کوئی انسان شادی نہیں کرتا وہ گناہ گار ہوگا، بالکل ہوگا، وہ تارک سنت ہے کہ اس نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اعرض عن سنتی، میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شادی تو سنت ہے اور اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اگر تم میں طاقت فوراً شادی کرو، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو۔ تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ شادی نہ کرنا جو ہے خلاف سنت ہے۔ ہاں ایک بات الگ ہے کہ تم اگر خود جانتے ہو کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں، یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں ایک بات ہے، کیوں عام آدمی کو تو پتہ نہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی عذر نہیں ہے، بندہ تندرست ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہے، تو شادی کرنی چاہیے۔ شادی حضور کی سنت ہے، کہتے ہیں فرض، یعنی تم صرف فرض پڑھو گے باقی کچھ نہیں پڑھو گے، کہ اگر شادی فرض ہو تو کرو گے، اگر فرض نہ ہو تو معنی یہ ہے کہ نماز میں بھی جو فرض ہے وہ پڑھو گے، واجب سنت سب چھوڑ دو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر تم اتنا شادی سے گھبرائے ہوئے ہو تو پھر ایسی باتیں تو نہ کرو اسلام کے خلاف، توبہ کرو، استغفار کرو۔ حضور نے فرمایا جو اعراض کرے، جو منہ پھیرے، بہانے بنائے، میری جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اتنی تشدید کے بعد بھی پوچھتے ہو یہ فرض ہے۔ جو شادی نہیں کرتا وہ منکر سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ بتایا ہے کہ اگر تمہارے کوئی ایسے حالات ہیں چھوڑ دو، پھر پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نماز میں بھول جاتا ہوں اور مجھے بڑے بڑے برے خیالات بھی آتے ہیں۔ میرا بھائی برے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خود خیال نہ ڈھونڈ کے لے آؤ، لیکن اگر آتا ہے آنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ باقی بھول جانا انسان جو ہے، انسان تو بھولتا ہے نا۔ نسی آدم فنسی ذریتہ، حضور نے فرمایا جب ابا آدم بھول گیا تو اس کی اولاد بھی تو بھولے گی نا، لیکن اس کا علاج علماء نے فرمایا ہے کہ اگر نماز میں تم غور کرو گے نا تو انشاءاللہ نہیں بھولو گے۔ مثلا اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک ایک آیت پہ غور کرو۔ جب رکوع میں جب سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اسی طرح جب ہر حرف پہ غور کرو گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر پھر آدمی کی عادت بھی ہو جاتی ہے اور اس کو پھر ایسی غلطی نماز میں نہیں لگتی اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ تمہارے اپنے بس میں ہے کہ 2 رکعتیں اس طرح کھڑے ہو کے پڑھو کہ ایک ایک۔ بی بی ام سلمہ سے صحابہ نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کان یقرأ حرفاً حرفاً، آپ ایک ایک آیت پڑھتے تھے۔ اور کہنے لگی بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ حضور کی نماز کے بارے میں پوچھنے کا، حضور جیسی نماز کون پڑھ سکتا؟ اگر کوئی آدمی اپنی ہوا کو روک کے کھڑا رہے، نماز تو ہو جائے گی، مکروہ ہے کہ لوگوں کا خیال نماز کی طرف ہو، اس کا خیال جو ہوا کی طرف ہو۔ ابھی نکلی اور ابھی نکلی اور ابھی نکلی، بھائی نماز تو نہ ہوئی نا پھر۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کھانا آیا طلباء کے لیے، ادھر اذان عشاء کی ہو چکی تھی اور تکبیر ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو، تکبیر نہ کہنا، جلدی نہ کرنا، پہلے کھانا کھا لو۔ تو طلباء نے کہا حضرت کیا ہے، 15 منٹ میں نماز پڑھ لیں گے پھر کھائیں۔ اب پھر میں اللہ کے بندے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ نماز بن جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری نماز کھانا بن جائے۔ طلباء کو سمجھ نہیں، انہوں نے کہا جب نماز پڑھ رہی اور کھانے کی طرف نظر ہو تو نماز تو کھانا بن گئی۔
اگر کھانا کھا رہے ہیں لیکن فکر نماز کا لگا ہوا ہے تو پھر تو کھانا بھی نماز ہو گیا نا.